قطر کے حکمران آل ثانی خاندان کا تعلق کس عرب قبیلے سے ہے؟ اس عرب قبیلے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کیا ہے؟ آل ثانی خاندان نے قطر کو کس طریقے سے ایک چھوٹے سے کوسٹل ایریا سے دنیا کا سب سے بڑا سیاسی کھلاڑی بنا دیا؟ کس طریقے سے قطر نے امریکہ اور دیگر ممالک کو اپنے ملک میں جگہ دی کہ وہ تصفیہ کرا سکے؟ دنیا کا بہترین ثالث قطر کیسے بنا؟ سعودی عرب اور قطر کا رشتہ کتنا پیچیدہ ہے؟ امریکہ کا سینٹ کام ہیڈ کوارٹر قطر میں کیسے آیا؟ اسرائیل کے قطر پر حملے سے سب کچھ کیسے تبدیل ہو گیا؟ پاکستان سے دفاعی معاہدہ کیا جیو پولیٹیکل شطرنج کو ایک مختلف ڈائمنشن دے سکے گا؟ قطر کا فیوچر کیا ہوگا؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ایران امریکہ جنگ اپنے تیسرے ماہ میں داخل ہو چکی، گو کہ کہنے کو اس وقت سیز فائر ہے، لیکن اس کے باوجود آبنائے ہرمز پر ایران اور امریکہ کی دوہری بندش جاری ہے۔ ایک بھی آئل ٹینکر یا بحری جہاز اسے گزر نہیں پاتا۔ ہر روز خبر آتی ہے کہ امن معاہدہ بس ہوا کہ ہوا، اور ساتھ ہی ایران اور امریکہ دونوں کی جانب سے ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے کے بیانات بھی داغ دیے جاتے ہیں۔ اور گزشتہ چند روز سے تو ٹرمپ کے وہ پروجیکٹ فریڈم کا جب سے چکر شروع ہوا تو ایک دوسرے پر ڈرون اور میزائل حملے بھی ہوتے رہے، اور ابھی بھی ایسی خبریں آتی ہیں، ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جی بس آج امن ہوا کہ کل امن ہوا، اور ساتھ ہی خبر آ جاتی ہے کہ فلاں جگہ پر دھماکہ ہو گیا، ادھر میزائل لگ گیا، ادھر ڈرون کر گیا۔ دیکھیے حضور، عراق، افغانستان اور شام کے ایکسپیرینس سے اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح جنگ 1 مہینے سے 6 ماہ، 6 ماہ سے 6 سال، اور 6 سال سے 1 دہائی تک پھیل سکتی ہے۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس بار ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ماضی سے بہت مختلف ہے، کیونکہ یہ جنگ صرف ایک ڈائمنشن میں نہیں بلکہ بہت سی ڈائمنشنز میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں ایک ساتھ بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کیوس میں، افراتفری میں اضافہ ہو رہا ہے، بے یقینی بڑھتی جا رہی ہے، حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کے تہذیب مٹانے کے بیانات سے لے کر ایران کے ہر پل، ہر بجلی گھر کو تباہ کرنے کی دھمکی تک ہم نے سب کچھ سنا، تو ہی ایران کا منہ توڑ جواب اور ثابت قدمی بھی دیکھی۔ اس جنگ نے صرف ایران اور امریکہ ہی نہیں بلکہ مشرق وسطی اور خلیجی ممالک کو بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یو اے کی ایک طرف سعودی عرب سے دوریاں، اوپیک سے ایگزٹ، تو دوسری طرف اسرائیل سے بڑھتی ہوئی قربتیں دیکھی ہیں۔ خطے میں ایک نیا نیو گلف آرڈر ایمرج ہوتا دیکھا ہے، جہاں پرانی شراکت داریوں کے کھنڈروں پر نئے رشتے تعمیر ہوتے دیکھے ہیں۔ یو اے ای اور سعودی عرب میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور آگے اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے، یہ تو میں نے گزشتہ کئی ہفتوں میں ان کا جائزہ لیا، آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کیا۔ لیکن ایک خلیجی ملک ایسا ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے، سب سے بڑا گیس پلانٹ ہے، جس نے گزشتہ 50 برس میں بڑی محنت کی ہے حضور، بڑی مٹیکولس منصوبہ بندی اور حکمت عملی سے خود کو عالمی عدم استحکام سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی ہے، تاکہ کسی بھی علاقائی کانفلکٹ کی صورت میں کوئی بھی ملک اس پر ایسا حملہ نہ کر دے جیسا ایران نے اس کی راس لفان گیس فیلڈ پر کیا اور اس کے انفراسٹرکچر پر کیا۔ لیکن ایسا کیوں ہوا حضور؟ اس لیے کہ اب ہم رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کے دور میں نہیں جی رہے، بلکہ رول لیس ورلڈ آرڈر کے دور میں زندہ ہے۔ ایسا دور جہاں جنگل کا قانون چلتا ہے، اور ایسے زمانے میں میٹیکولس پلاننگ اور محتاط ترین منصوبہ بندی بھی کام نہیں آیا کرتی۔ تو آج اس ملک کی کہانی، قطر کی کہانی، دہائیوں پر محیط اربوں ڈالر کا وہ عظیم الشان منصوبہ جس کے باعث قطر خود کو محفوظ تصور کرتا رہا، اور اس منصوبے کی ناکامی نے قطر کو کس طرح سے تبدیل کیا، اور اس کا مستقبل کیسا ہوگا۔ آج اس کے ماضی، حال، مستقبل پر نظر ڈالیں گے، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر
اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سرزمین عرب کے شمال مشرقی کنارے پر واقع ایک جزیرہ نما ملک، تقریباً 11,586 مربع کلومیٹر پر پھیلا یہ ملک 3 اطراف سے خلیج فارس کے پانیوں میں گھرا ہے، جبکہ اس کی واحد زمینی سرحد جنوب میں سعودی عرب سے ملتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ سرحدی لکیر مکمل طور پر واضح بھی نہیں ہے۔ قطر کی بناوٹ ایک لمبی پٹی جیسی ہے جو سمندر کے اندر تک جاتی ہے، جس کی وجہ سے خلیج کے اس پار ایران بھی اس کے کافی قریب پڑتا ہے۔ یہ ایک صحرا ہے جہاں گرمیاں انتہائی شدید ہوتی ہیں اور بارش نہ ہونے کے برابر۔ قدیم ادوار سے ہی یہاں خشک ہواؤں اور میٹھے پانی کی کمی جیسے چیلنجز موجود رہے ہیں۔ قطر کی تاریخ قدیم ہے، یہاں 50,000 سال پہلے بھی انسانی زندگی کے آثار موجود تھے۔ 6,000 سال قبل مسیح میں یہاں باقاعدہ منظم بستیاں آباد تھیں۔ یہ خطہ قدیم تہذیبوں کا ایک اہم پڑاؤ تھا۔ صدیوں تک قطر کی معیشت کا سارا دار و مدار سمندر پر رہا۔ یہاں کے باشندے سمندر کی تہ سے موتی نکالتے، یعنی کہ پرل ڈائیونگ اور ماہی گیری کے ماہر تھے۔ خاص طور پر یہاں کے نایاب موتیوں کی مانگ پوری دنیا میں تھی، جس نے قطر کو سمندری تجارت کا ایک اہم مرکز بنا دیا تھا۔ جدید قطر کی بنیاد 18ویں صدی کے وسط میں پڑی۔ 1766 کے لگ بھگ نجد، موجودہ سعودی عربیہ اور کویت سے کئی طاقتور عرب قبائل جن میں آل خلیفہ خاندان نمایاں تھا ہجرت کر کے یہاں آ گیا۔ انہوں نے زبارہ کو اپنا مرکز بنایا، جو جلد ہی تجارت اور موتیوں کی سب سے بڑی بندرگاہ بن گیا۔ 19ویں صدی کے وسط تک قطر پر بحرین کے آل خلیفہ خاندان کا اثر رہا، لیکن مقامی قبائل اور برطانیہ کی مداخلت نے سیاسی نقشہ بدل دیا۔ 1868 میں برطانیہ اور شیخ محمد بن ثانی کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا، جس کے تحت قطر کو بحرین سے الگ ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر دیا گیا۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے آل ثانی خاندان کی حکمرانی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ آل ثانی کا تعلق عرب کے قدیم اور بڑے قبیلے بنو تمیم سے ہے۔ یہ خاندان 18ویں صدی میں نجد، موجودہ سعودی عرب کے ایک علاقے سے قطر کی طرف ہجرت کر کے آیا اور ایڈنینائٹ نسل یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے منسوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنو تمیم کے بارے میں ان کی کچھ احادیث ہیں۔ ایک مشہور حدیث جو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں اس وقت سے جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں 3 باتیں سنی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یہ لوگ بنو تمیم میری امت میں دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت اور مضبوط ہوں گے، اور دوسرا جب ان کی زکوٰۃ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری قوم کی زکوٰۃ ہے، اور تیسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ان کے قبیلے کی ایک لونڈی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ اس کے علاوہ دیگر روایات میں بھی بنو تمیم کو آخر الزماں میں حق کی نصرت کرنے والا، دجال کے خلاف مضبوط اور بہادر قوم بتایا گیا ہے۔ تو حضور قطر میں شیخ محمد بن ثانی کو خاندان کا بانی سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے 1850-1851 کے آس پاس قبائل کو متحد کیا اور دوحہ میں اپنی قیادت قائم کی۔ 1868 میں برطانیہ کے ساتھ معاہدے کے ذریعے قطر کو بحرین سے الگ تسلیم کروایا گیا، جس سے آل ثانی کی حکمرانی کا باقاعدہ آغاز ہوا، اس کی بنیاد پڑ گئی۔ جدید قطر کے بانی شیخ جاسم بن محمد الثانی کو کہا جاتا ہے، the founding father of قطر۔ وہ شیخ محمد بن ثانی کے بیٹے تھے۔ 1916 میں برطانیہ کے ساتھ تحفظ کا ایک معاہدہ ہوا اور بہت عرصے تک پھر یہی سٹیٹس کو چلتا رہا۔ اس کے بعد 3 ستمبر سن 1971 کو قطر نے برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کر لی، اور اس وقت شیخ احمد بن علی الثانی حکمران تھے۔ شیخ احمد بن علی الثانی جو ہیں انہوں نے 1960 سے 1972 تک قطر پر حکمرانی کی، اور یہ پہلے امیر تھے جو اس لقب سے مشہور ہوئے۔ شیخ خلیفہ بن حمد الثانی نے اپنے کزن شیخ احمد بن علی الثانی سے اقتدار چھین لیا۔
اس وقت جب وہ ایران میں چھٹیاں گزار رہے تھے۔ یہ مکمل طور پر ایک پرامن کو تھا، کوئی فائرنگ نہیں، کوئی جانی نقصان نہیں، کوئی تشدد نہیں، لیکن ایک کزن نے دوسرے کزن کا تختہ الٹ دیا۔ اور پھر 1995 میں جب شیخ خلیفہ خود سوئٹزرلینڈ پر چھٹی میں تھے تو شیخ حمد نے فوج اور خاندان کی حمایت سے اقتدار لے لیا۔ شیخ حمد ان کے سگے بیٹے ہیں۔ والد قدامت پسند تھے جبکہ بیٹا ملک کو جدید بنانا چاہتا تھا، خاص طور پر گیس کی صنعت کو ترقی دے کر۔ اس کو نے قطر کی تقدیر بدل دی۔ شیخ حمد 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے۔ انہوں نے الجزیرہ، امریکی فوجی اڈے، LNG صنعت اور جدید انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھی اور قطر کو عالمی سطح پر اہم ملک بنا دیا۔ 2013 میں انہوں نے اپنے بیٹے شیخ تمیم کے حق میں پرامن طور پر اقتدار چھوڑ دیا، اور حضور اب 2013 سے لے کے اب تک شیخ تمیم بن حمد ال ثانی یہ موجودہ حکمران ہیں۔ اچھا، آل ثانی خاندان مطلق العنان بادشاہت یعنی کہ ایبسولوٹ مونارکی کی طرز پر حکمرانی کرتا ہے۔ امیر ہی سربراہ مملکت، مسلح افواج کا سپریم کمانڈر اور تمام اہم فیصلوں کا حتمی اختیار رکھتا ہے۔ تاہم 2003 کے آئین کے تحت مشاورت کے لیے شورا کونسل موجود ہے۔ خاندان کے اندر مختلف شاخیں ہیں لیکن حتمی فیصلہ امیر کا ہی ہوتا ہے۔ اور حضور صرف یہی نہیں بلکہ قطر کی معیشت، گیس، تیل کی دولت اور تمام بڑی سرمایہ کاری، یہ سب کی سب پر بھی کنٹرول آل ثانی خاندان کا ہی ہے۔ 2026 میں قطر کی کل آبادی تقریباً 31 سے 33 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے، جس میں کہ اصل قطری شہری جو ہیں وہ صرف 10 سے 15% تقریباً 3 سے 4 لاکھ ہیں۔ باقی تقریباً 85 سے 90% تارکین وطن ہیں، مہاجر مزدور ہیں، جن میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، فلپائنز اور دیگر عرب ممالک کے لوگ شامل ہیں۔ آبادی کا زیادہ تر حصہ دارالحکومت دوحہ اور اس کے آس پاس رہتا ہے۔ ملک بہت زیادہ اربنائز ہے، 96% سے بھی زیادہ۔ اچھا حضور، قطر کے پاس اپنے پڑوسیوں کے مقابلے میں اتنے بڑے بڑے تیل کے ذخائر تو نہیں تھے، لیکن گیس کے اتنے بڑے ذخائر تھے کہ اگلے 500 سال تک اسے نکالا جا سکتا تھا۔ چھوٹی سی آبادی اور 500 سال کی گیس۔ آل ثانی خاندان نے فیصلہ کیا کہ اس گیس کا فائدہ اٹھا کر اپنے لوگوں کو دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک بنا دیں گے۔ آج قطری شہریوں کو خاندان کے لیے مفت گھر دیا جاتا ہے، مفت کار، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی کرایہ نہیں، بجلی، پانی، ٹیلی فون کا بل سب حکومت ادا کرتی ہے۔ تعلیم بالکل مفت ہے، چاہے آپ ملک میں پڑھیں یا دنیا کے مہنگی ترین یونیورسٹیز میں۔ علاج کے اخراجات پر بھی کوئی حد نہیں، چاہے آپ ملک میں علاج کرائیں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں۔ اور آپ کے خاندان کے اس خطے میں ٹھہرنے کا، اس شہر میں ٹھہرنے کا 5 اسٹار ہوٹل کا بل بھی حکومت دیتی ہے۔ یہ سن کر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کا بہترین معاہدہ تو شاید یہی ہے، ہم وہیں پیدا ہو جاتے۔ اور اگر آپ ان 40,000 قطریوں میں سے ایک ہوتے تو واقعی یہ درست تھا، آپ کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بس شوق پورے کرتے۔ لیکن اس پرتعیش طرز زندگی کے 2 منفی پہلو بھی تھے۔ پہلا یہ کہ قطریوں کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے پوری لیبر فورس باہر سے درآمد کر دی۔ 80 کی دہائی تک مزدور قطریوں سے 3 گنا زیادہ ہو چکے تھے۔ یہ لوگ ایک طرح کا ماتحت طبقہ بن گیا جنہیں قطری شہریوں والے حقوق نہیں ملتے تھے، سیکنڈ ریٹڈ سٹیزنز تھے۔ ان کے لیے صرف معمولی کام تھے، انہیں نہ مفت کار ملتی، نہ مفت گھر، نہ مفت تعلیم، نہ لامحدود علاج۔ دوسرا منفی پہلو سعودی عرب تھا۔ قطر کا واحد زمینی راستہ سعودی عرب سے ملتا ہے اور سرحد بھی انڈیفائنڈ ہے۔ سعودی عرب ان کے لیے بگ برادر تھا۔ آل ثانی خاندان مادی طور پر بادشاہوں کی طرح رہتے تھے، لیکن سیکیورٹی کے معاملات میں مکمل طور پر سعودیوں پر انحصار کرتے تھے۔ جب دباؤ پڑتا تو اصل فیصلے سعودی کرتے تھے۔ قطر اس حقیقت کے ساتھ بھی رہ سکتا تھا، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے بھی ماضی میں یہی کیا، سعودیوں کو بڑا بھائی مان لیا، خاندان کی یکجہتی کو برقرار رکھا اور خاموشی سے امیر بنے رہے۔ لیکن 1995 میں شیخ خلیفہ چھٹی گزارنے کی غرض سے سوئٹزرلینڈ گئے تو ان کے بیٹے شیخ حمد نے موقع دیکھ کر ان کا تختہ الٹ دیا۔ نئے امیر شیخ حمد اپنے والد سے زیادہ آزادی چاہتے تھے، خاص طور پر خارجہ پالیسی میں۔ اس سے سعودی عرب بگ برادر ناراض ہو گیا۔ سعودیوں نے شیخ حمد کو ہٹانے کی پوری کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اب قطر دونوں طرف سے پھنس گیا۔
جنوب میں دباؤ ڈالنے والا بڑا بھائی سعودی عرب اور شمال میں ایران کا خطرہ۔ ایران شیعہ تھے، مختلف نسل تھے، زبان بھی مختلف تھی اور مکمل طور پر مختلف نظام وہاں پر رائج تھا، ایک انقلابی مذہبی حکومت۔ اس لیے قطر نے فیصلہ کیا کہ بھائی ان دونوں مصیبتوں سے جان کیسے چھڑائی جائے، یہ دونوں بڑے طاقتور ہیں۔ تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ بھائی ان دونوں سے بھی زیادہ طاقتور دوست تلاش کیا جائے، اور وہ دوست تھا امریکہ۔ شیخ حمد نے امریکہ کو قطر میں بڑا جدید فوجی اڈا دینے کی پیشکش کی۔ نتیجتاً 2003 میں عراق کی جنگ سے پہلے امریکہ نے اپنی مرکزی کمانڈ سینٹ کام قطر میں منتقل کر دی۔ اس سے قطر کو اپنے یہ جو جارے اور طاقتور قسم کے پڑوسی تھے ان کے خوف سے نجات مل گئی۔ مگر شیخ حمد صرف فوجی اتحاد پر اکتفا نہیں کرنا چاہتا تھا، انہوں نے مغربی اقدار کے ساتھ نظریاتی اتحاد بھی دکھانا چاہا۔ اس لیے انہوں نے الجزیرہ ٹی وی چینل قائم کیا۔ الجزیرہ ایک طرف تو پورے خطے میں آزاد میڈیا کی آواز بن کر آمریتوں اور بادشاہتوں کی آنکھ میں کھٹکنے لگا، مگر ساتھ ہی انہی حکومتوں کے لیے عالمی آڈینس تک پہنچنے کا ایک اہم ذریعہ بھی بن گیا۔ شیخ حمد نے قطر ایئر ویز کو بھی بڑھاوا دیا، دوحہ کو عالمی ہوائی ہب بنانے کی کوشش کی، اور اب دنیا میں قطر دوحہ ایک بہت بڑا ایئر ٹریفک کا ہب ہے۔ اس کے علاوہ 2022 کا فٹ بال ورلڈ کپ کون بھول سکتا ہے حضور، یہ بھی انہوں نے ہی خریدا۔ اور حضور قطر نے صرف ان چیزوں پر ہی اکتفا نہیں کیا کہ فٹ بال کرا لیا، ایئر ٹریفک بلا لی، بہترین ایئر لائن بنا لی، امریکی اڈے لے آئے۔ قطر نے سیاسی طور پر بھی خود کو منوایا۔ قطر نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کا وہ مقام بنے گا جہاں مخالف فریق ایک دوسرے پر اعتماد کر سکیں اور بات چیت ہو سکے۔ طالبان کے سینئر لیڈرز قطر آ کر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے۔ قطر نے نہ صرف امریکہ کی فوج کو اپنی سرزمین پر جگہ دی بلکہ طالبان کو بھی خوش آمدید کہا۔ دوحہ میں طالبان کے لیے ایک مذاکراتی دفتر تک بنوایا۔ مغربی حمایت کے ساتھ قطر نے طالبان کے افسران، القاعدہ کے فنڈرز، مسلم بردرہڈ اور افریقہ کے مختلف باغی گروہوں کی میزبانی کی۔ یہ سب کچھ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام ہیڈ کوارٹر سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہو رہا تھا۔ لیکن یہ سب کو ساتھ لے کر چلنا، دنیا میں امن قائم کرنا، تصفیے کرانا، سیاسی طور پر مارجنلائزڈ جو گروہ ہیں ان کو بھی مین سٹریم میں لے کر آنا، ان کے دکھڑے سننا، ان کی شکوے شکایتیں سننا، دو لوگوں کو آپس میں بٹھا کر صلح کروا دینا، دنیا میں امن کی کوششیں کرنا، سب کو ساتھ لے کر چلنے والی سیاست حضور سب کو پسند نہیں تھی۔ اسرائیل اور اس کے حامیوں نے قطر پر شدید تنقید شروع کر دی۔ اچھا، اب یہ بھی بڑی ایک مزیدار کہانی ہے، کیونکہ عوامی طور پر اسرائیل یہ الزام لگاتا رہا کہ قطر کا امیر حماس کا ساتھ دے رہا ہے، حماس کو پیسے پہنچا رہا ہے۔ نیتن یاہو چیخ چیخ کر پکار کر یہ کہتا کہ جناب یہ قطری جو ہے نا یہ حماس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کو فنڈ کرتے ہیں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ عوامی سطح پر اسرائیل قطر کی مخالفت کر رہا تھا، مگر پس پردہ نیتن یاہو اس کی حمایت کر رہا تھا۔ نیتن یاہو نے قطر کو اجازت دی کہ وہ حماس کو بڑی نقد رقم دے۔ قطر سے پیسہ الیکٹرانک طریقے سے اسرائیل پہنچتا، پھر اقوام متحدہ اور اسرائیلی اہلکار اسے غزہ میں لے کر جاتے۔ اور قطر نے اس بات کا ثبوت ایک تحریری خط کی صورت میں دیا، کیونکہ قطر جانتا تھا کہ بعد میں نیتن یاہو اپنی بات سے پھر جائے گا، جھوٹ بولے گا، کیونکہ یہ تو دجل فریب اور جھوٹ کا پیروکار ہے۔ اس لیے انہوں نے اسے ان رائٹنگ لے لیا ہوا تھا، لکھت پڑھت کروا لی ہوئی تھی تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے ہوئے۔ اور وہ انہوں نے سب کو دکھا دیا کہ بھائی یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم دوسروں کو پیسے دیتے ہیں، یہ تو خود ہمیں کہتا رہا، یہ دیکھو، اور ہم نے اس کے کہنے پر پیسے دیے ہیں۔ دراصل حضور یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ڈیوائیڈ اینڈ کانکر کی حکمت عملی ہے۔ نیتن یاہو یہ چاہتا تھا کہ حماس مضبوط رہے، کیونکہ حماس جو ہے وہ ذرا ایک انتہا پسند گروہ ہے، انتزاع پسند پارٹی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ مضبوط رہے تاکہ جو ایک معتدل فلسطینی اتھارٹی ہے، پیلسٹینین اتھارٹی ہے، وہ کمزور ہو جائے، تاکہ آپس میں لڑتے رہیں اور حکومت ان کے پاس رہے، حماس کے پاس، اور مجھے جواز ملے کہ میں ان پر چڑھ دوڑوں، ان کے ساتھ جنگیں کر سکوں، فلسطینیوں پر، غزہ پر، ان سب کے اوپر، ویسٹ بینک پر میں جب دل چاہے چڑھ دوڑوں، الزام لگا کے کہ یہاں تو حماس ہے۔ اچھا حضور، قطر کا فارمولا سادہ تھا،
ہر ایک کے ساتھ سفارتی اور مالی تعلقات رکھو تو کوئی تم پر حملہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا، ضرورت ہی محسوس نہیں کرے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ گزشتہ 50 سالوں میں قطر ایک بنجر غیر عام جزیرہ نما سے نکل کر اس سے تبدیل ہو کر دنیا کے سب سے امیر شہریوں والا ملک بن گیا۔ یہ ایک بہت بڑے اور پیچیدہ نیٹ ورک کا مرکز بن چکا تھا جو کاروبار، معیشت، میڈیا، سیاحت، ثقافت، توانائی اور سیاست تک پھیلا ہوا تھا۔ شیخ حمد اور ان کے بیٹے شیخ تمیم نے یہ سب تفریح، ایگو یا شہرت کی غرض سے نہیں کیا تھا۔ یہ ایک سوچی سمجھی طویل المدتی حکمت عملی تھی۔ ان کا مقصد قطر کو عالمی معاملات میں ایک اہم کھلاڑی، ایک اہم پلیئر بنانا تھا۔ اگر وہ نیٹ ورک کے بیچ میں ہوں، سینٹر آف دا نیٹ ورک ہوں، تو کوئی انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور حضور یہ ایک منطقی حکمت عملی تھی اس زمانے کی دنیا میں جب لوگ منطقی فیصلے کیا کرتے تھے۔ سعودی عرب کو یہ بات ضرور ناگوار گزری، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ قطر خود کو اتنا اہم بنا چکا تھا کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مگر مئی 2017 میں اشارے ملنے لگے کہ منطق کے زمانے کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب نے ٹرمپ سے اربوں ڈالر کے ہتھیاروں اور تجارت کے معاہدے کیے، اور صرف 2 ہفتے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے قطر کے خلاف بے مثال کارروائی کا حکم دے دیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے قطر پر مکمل بلاکیڈ لگا دیا، زمینی، سمندری اور فضائی راستے بند کر دیے۔ قطر نے سعودی مطالبات میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مانا۔ وہ بلاکیڈ سے بچ نکلا اور اس کی ثالثی کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے بعد قطر واحد ثالث تھا جو اسرائیل اور حماس کو میز پر لا سکتا تھا۔ ایک منطقی دنیا میں مخالف فریقوں کو بات کرنے کے لیے ایک محفوظ جگہ درکار ہوتی ہے۔ قطر وہ جگہ تھی۔ مگر پھر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں واپس آیا اور سب کچھ بدل گیا۔ دوحہ میں اسرائیلی طیاروں نے حماس کے سیاسی دفتر پر حملہ کر دیا جب وہ وہاں اسرائیل کے ساتھ ہی امن مذاکرات کے لیے آئے تھے۔ پوری دنیا کو علم تھا، اس کے باوجود اسرائیل نے ان پر حملہ کر دیا، اور یوں دہائیوں کی مغربی اتحاد کی کوششیں ایک لمحے میں ہوا ہو گئیں، اور قطر سمیت تمام خلیجی ممالک کو پہلی بار اپنی ولنریبلٹی کا احساس ہوا۔ ظاہری بات ہے امریکہ کی سینٹ کام بالکل ساتھ تھی، ان کا ہوائی اڈہ العدید ایئر بیس وہاں موجود تھا۔ انہوں نے نہ ان کو وارن کیا، نہ ہی اسرائیلی جہازوں کو چیلنج کیا۔ دس واز اے ویک اپ کال۔ رہی صحیح کسر ایران امریکہ جنگ کے دوران امریکی حملوں کے جواب میں کیے گئے ایرانی حملوں نے پوری کر دی۔ ایران نے قطر کی معیشت کے دل، اس کے گیس کے انفراسٹرکچر راس لفان کو نشانہ بنایا۔ 10 سالوں کی محنت، سرمایہ کاری اور سفارت کاری ایک چنگاری سے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ قطر جغرافیائی طور پر ہمیشہ کمزور رہا ہے۔ اس نے خود کو مضبوط اور محفوظ بنانے کے لیے بہترین حکمت عملی بنائی، سب کے ساتھ تعلقات رکھے، سیاسی طور پر خود کو وائبل بنایا، ریلیونٹ بنایا۔ لیکن اب وہ کھیل ختم ہو چکا تھا۔ ایک ایسے زمانے میں جب دنیا میں صرف اور صرف جنگل کا قانون چلتا ہے، جہاں رول لیس بیسڈ آرڈر ہے، اتحاد اور معاہدے ایک ایسی دنیا میں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہاں صرف طاقت کا حساب ہوتا ہے، اور طاقت اس وقت ٹرمپ، نتنیاہو اور محمد بن سلمان کے پاس ہے۔ قطر اس وقت بڑے بھائی سعودی عرب کے ساتھ ایک پیج پر ہے۔ اپنے دفاع کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کو حتمی شکل دے چکا ہے۔ یو اے ای اسرائیل کی حمایت کے ساتھ اب سعودی عرب اور قطر کے مد مقابل کے طور پر کھڑا ہے۔ قطر جیو پولیٹیکل شطرنج کی بساط پر ایک مرتبہ پھر ایک نیا کھیل شروع کرنے جا رہا ہے، ایک نئی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ لیکن قطر اس بحران سے نکل آئے گا۔ وہ اب بھی امیر ہے، گوگے امریکہ کا فوجی اڈہ اب بھی وہیں موجود ہے، لیکن اب وہ پہلے جتنا محفوظ محسوس نہیں کرتا۔ کیا پاک فوج کے ساتھ دفاعی معاہدہ اسے اس بحران سے نکال سکے گا؟
کیا وہ ایک بار پھر محفوظ محسوس کر پائے گا؟ حضور، یہ جنگل کے قانون کا زمانہ ہے۔ اگر آپ بڑے، طاقتور اور خطرناک نہیں ہیں، بھیانک نہیں ہیں، اتنے بھیانک کہ لوگ آپ سے ڈریں، تو آپ کو جنگل میں کوئی درخت ڈھونڈ کر اس میں چھپنا پڑے گا، یا ایسی حکمت عملی اپنانی پڑے گی کہ آپ درخت میں کسی ایسے اونچے مقام تک پہنچ جائیں کہ کوئی دوسرا آپ کو چھو نہ سکے۔ قطر اب ایک ایسی ہی حکمت عملی کی تلاش میں ہے۔ اس دفعہ اس کا پینترا کیا ہوگا، داؤ کیا ہوگا، کیسے قطر خود کو بچائے گا؟ آپ بھی دیکھیے اور میں بھی دیکھتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔